بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفلاح اسلامک چینل۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ اور ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور اس طرح سے اور بھی دوسری باتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ہو اپنی حقیقت سے خبردار مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا آج ہم بہترین امت ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری حقیقت کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں اور ہم کیا ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسانوں کو آباد کیا، اور ان کو آباد کرنے کے بعد یوں ہی بے مقصد گھومنے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی اصلاح و تربیت کے لیے رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ ایک طویل مدت تک جاری رہا۔ اور جس بھی نبی کو بھیجا ان کو ان کی زبان میں بھیجا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کیا، اور انہوں نے یہ کام اپنی پوری زندگی کی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی اور یہ ذمہ داری آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی امت کے کندھوں پر آ گئی، اور امت نے یہ فریضہ ہر دور میں انجام دیا، کیونکہ ہمارے پاس راہ نجات قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس چیز سے بے بہرہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو ایک طرح کا بس ناظرہ ہے۔ قرآن کتاب ہے سمجھنے کی، سمجھ کر اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی۔ اور رہی بات حدیث کی، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث پڑھ کر اسے سمجھنے اور لوگوں کو بتانے کے بجائے لوگ مسائل میں ملوث ہیں۔ مسائل کی ضرورت ہمیں جب پیش آتی ہے جب ہمیں کسی چیز کا حل قرآن و حدیث میں نہ ملے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ مشہور فلسفی ارسطو نے کہا ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر لوگوں کے ذہن پر سوار ہونا، اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی بیان کرنا دراصل سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف و افضل القاب سے ممتاز ہونے کے بعد ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے پیغام کو دنیا کے ہر گوشے میں پھیلائیں، اور اسی میں ہماری فلاح و کامیابی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی کثیر تعداد اپنی اصل سے ناآشنا ہے۔ وہ کتاب اللہ سے غفلت برت رہے ہیں، اور جس علم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور میراث مسلمانوں کے لیے چھوڑا، اس علم سے بے پرواہی ہوتی جا رہی ہے، اور دعوت اللہ کی جو ذمہ داری اللہ نے اور اس کے نبی نے اس امت پر ڈالی تھی، یہ امت اسے بھول گئی ہے، جس کا نتیجہ ظلمت و گمراہی کا دورہ ہے۔ امن و سکون غائب ہے، ہر طرف فحاشی اور بے حیائی ہے، جنسی بے اعتدالیاں ہیں، عورتوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور لوگ مضطرب و پریشان ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصل، اپنی شناخت اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہی ہماری حقیقت ہے، اور ہماری حقیقت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اب میں اپنی باتوں کا یہی اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ اللہ حافظ۔